پاکستان دنیا میں وہ ملک ہے جو موسم تبدیل ہو رہا ہے، یعنی کہ کلائمیٹ چینج، جو گرمی بڑھتی جا رہی ہے دنیا میں. پاکستان وہ ملک ہے جو کہ 5 یا 8 نمبر پہ سب سے زیادہ اس موسم کی تبدیلی سے متاثر ہے. اور یہ اللہ نے ہمارے ہاتھ میں طاقت دی ہوئی ہے کہ ہم اپنی تقدیر بدل سکتے ہیں. ہم اس کلائمیٹ چینج کو روک سکتے ہیں. ہم یہ جو بڑھتی ہوئی گرمی ہے جس کے آگے بہت برے اثرات اس ملک کے لوگوں کے اوپر آئیں گے. ہماری جو پیداوار ہے، جو ہم مثلا جو گندم پاکستان اگاتا ہے اپنے لوگوں کے لیے، یہ یاد رکھیں پچھلے 2 سال گندم کی جو فصل ہے وہ کم ہوئی ہے. اس سال 1.5 ملین ٹن گندم کم ہوئی ہے کیونکہ بارشیں اس وقت پہ ہو گئی جو عموماً ہوتی نہیں ہے، اور یہ موسم کی تبدیلی کی وجہ سے. تو کلائمیٹ چینج کے لیے اللہ نے ہمارے اوپر چیلنج کیا ہے کہ کیا ہمارے میں اتنی ہمت ہے کہ ہم اس کو بدل سکتے ہیں. اور اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، وہ مخلوق جو اس کی سب سے عظیم مخلوق ہے. فرشتوں کو بھی کہا کہ اس کے سامنے جھکو، کیونکہ اللہ نے کہا اس میں وہ صلاحیت ہے جو فرشتوں میں بھی نہیں ہے. تو اپنی طاقت کو پہچانو. یہ جو ہم نے اپنے ملک کی تباہی کی ہے، اپنے جنگلات ختم کر کے، اپنے درخت کاٹ کے، اس کا یہ نقصان ہے کہ آج پاکستان اگر اسی راستے پہ چلتا رہا تو آگے یہ جو ہمارے گلیشیئر ہیں جدھر سے دریاؤں میں پانی آتا ہے، 80% پانی تو یہ گلیشیئر سے آتا ہے جو پہاڑوں پہ ہے. تو اگر یہ گرمی بڑھتی رہی، یہ گلیشیئر پگھلتے رہے، دریاؤں میں کم پانی جائے گا، اور اس کا نتیجہ آگے ہمارے کئی علاقے ریگستان بن جائیں گے، یہاں بھوک اور افلاس ہوگا. اس لیے میں اپنی آج قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، اپنے آنے والی نسلوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے. یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم پوری کوشش کریں اپنے ملک کو ہرا کرنے کے لیے. اور یہ جو آج ہم نے شروعات کی ہیں، 35 لاکھ درخت آج جو لگائے ہیں، یہ ایک شروعات ہے. یہ مسلسل ایک جد و جہد، ایک جہاد ہے، کیونکہ یہ اپنے یہ نہیں کر رہے، اپنے بچوں کے لیے کر رہے ہیں، آنے والی نسلوں کے لیے کر رہے ہیں. یہ جو چھوٹے بچے کھڑے ہیں ان کی فیوچر کے لیے کر رہے ہیں. اور دنیا میں کئی مثالیں ہیں جب اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ کئی قومیں تمہارے سے پہلے میں نے تباہ کی جو میرے حکم پہ نہیں چلی، اور پھر کئی قومیں اللہ نے بچا لی جب قوم منظم ہو کے فیصلہ کرتی ہے کہ ہم جو اللہ کی زمین کے اوپر ہم نقصان کر رہے ہیں، ہم یہ نقصان کی بجائے اللہ کی زمین میں بہتری لے کے آئیں گے. اور سب سے بڑی بہتری ہوتی ہے صدقہ جاریہ ہے، ایک درخت اگانا. تو آج سارے پاکستان کے نوجوان اور ہماری ایڈمنسٹریشن جو بھی آج جنہوں نے شرکت کی، پھر سے میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے ملک کی طرف سے. اور پھر آگے آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ صرف شروعات ہیں، یہ بڑی ایک لمبی اب جنگ چلے گی. لیکن شکر ہے کہ ہم نے یہ شروع کر دیا، یہ راستہ اپنی زندگی بدلنے کا، اپنے ملک کو بہتر کرنے کا. اور پہلے تو ہم نے یہ ملک کو ہرا کرنا ہے، درخت اگانے ہیں. میں انشاءاللہ میں اپنی ایڈمنسٹریشن سے ملا ہوں، چیف سیکرٹری سے، کہ ہم نے شہروں کے اندر بھی کوئی ایسی جگہ نہیں چھوڑنی، کوئی خالی سپیس نہ ہو جدھر ہم درخت نہ اگائیں. اپنے ملک کو ہرا کرنا ہے. اور جی مجھے پتا ہے خواتین بھی ہیں، اور خواتین نے سب سے زیادہ شرکت کرنی ہے اس میں. اور دوسری چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ ہم نے
ہم نے اپنے ملک کو صاف کرنا ہے. ہمارے دریاؤں کا اتنا برا حال ہے. اسی طرح اور ادھر میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب میں بڑا ہو رہا تھا تو راوی ایک بڑا دریا تھا. تو ہماری صرف پہلے تو ہم نے اپنے ملک کو ہرا کرنا ہے, ساری جگہ درخت اگانے ہیں سارے پاکستان میں. اس کے بعد ہم نے صفائی بھی ساتھ ساتھ کرنی ہے, اپنے دریاؤں کو صاف کرنا ہے. اور جب آپ درخت اگائیں گے تو جو ہماری ماحولیات ہے وہ بھی صاف ہوگی, پولوشن کم ہوگی. تو ہماری زندگی میں دیکھتے دیکھتے سردیوں کے اندر اتنی پولوشن ہے, سانس نہیں لیا جاتا لوگوں سے. اور میں آخر میں آپ سب کو آپ کو اس آج کے دن کی مبارک دیتا ہوں. شاد باد منزل مراد, پرچم ستارہ و ہلال, رہبر ترقی و کمال, ترجمان ماضی شان